مانگنے کے طریقے سکھا کر جو تمہیں کب سے سن رہا ہے تو جان لو کہ ہر کسی سے وہ رابطے نہیں رکھتا۔ جس دعاؤں کی سفارش آنکھیں نم کرے اللہ ان پر قبولیت کی مہر لگا دیتا ہے۔ تو خود سے نہیں آشنا، تیری ذات تجھ پر ہی راز ہے، تیرے قلب میں ہے چھپا ہوا تیری روح کو جس کی تلاش ہے۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اور بے شک وہ برباد ہو گیا جس نے اس کو آلودہ کر دیا۔ دنیا لاکھ رکاوٹیں ہی کیوں نہ کھڑی کرے، پر اللہ کے بنائے گئے وسیلوں سے نہیں لڑ سکتی۔ اے بندے، جس نے تجھے بنایا اس سے بہتر تجھے اور کون سمجھے گا، بس اس پر بھروسہ رکھ۔ اللہ تمہارے دل کی وہ مراد بھی پوری کر دے گا جس کے لیے تم دن رات دعا کرتے ہو۔ جب کچھ نظر نہ آئے تب بھی اللہ پر توکل کر کے چلتے رہنا، ان قریب وہ ایسا دروازہ کھولے گا جس کی وسعت آپ کو حیران کر دے گی۔ جب مانگنے کی توفیق وہ دے رہا ہے تم کو، تو کیا تمہیں یہ قبولیت کی پہلی نشانی نہیں لگ رہی؟ کسی سے محبت کر کے اسے اللہ سے مانگنا آپ کے مخلص ہونے کی نشانی ہے۔ تمہاری خوش نصیبی تو اسی میں ہے کہ اللہ پاک نے تحفے میں تمہیں سجدوں میں رونا عطا کر دیا ہے۔ کوئی بھی تکلیف ہمیشہ نہیں رہتی، یہ اللہ کا وعدہ ہے ہم سے۔ جن دعاؤں کو مانگتے ہوئے تمہارے آنسو نہیں رکتے نا، دیکھنا ایک دن وہ دعائیں تمہارے نصیب کا حصہ بن جائیں گی۔ جس دروازے کی حقیقت دکھا کر اللہ اسے بند کر دے، اسے تالا لگا دیتے ہیں، بار بار کھولنے کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ جتنی دفعہ بھی تم اسے کھولنے کی کوشش کرو گے اتنی دفعہ ہی وہ تمہیں تکلیف دے گا۔ بہترین وقت کو پانے کے لیے بدترین وقت کو جھیلنا پڑتا ہے، اور جو بدترین وقت میں ثابت قدم رہے، بہترین وقت اسی کے لیے اپنے دروازے کھولتا ہے۔ تمہیں یہ امید ہے نا کہ تمہاری ساری دعائیں قبول کر لے گا، تو یقین رکھو جس رب نے تمہیں امید دی ہے وہ جلد ہی قبولیت کی خوشخبری بھی دے گا۔ کیا پتہ تمہارے اس صبر کے بدلے اللہ نے تمہارے لیے وہی کچھ مقرر کیا ہو جو تم اس سے مانگتے مانگتے نہیں تھکتے۔ یقین رکھو اللہ پر تمہارا انتظار ضائع نہیں جائے گا۔ اللہ جانتا ہے کہ تمہاری چاہت کو کب اور کیسے تم تک پہنچانا ہے، تمہیں بس توکل رکھنا ہے کہ اگر وہ ایک ستارہ نہیں مل سکا جو تم نے مانگ رکھا تھا، تو ممکن ہے اللہ نے پورا آسمان تمہارے لیے لکھ دیا ہو۔ جو زمین والوں سے ممکن نہیں ہوتا وہ آسمان کے اس پار فقط ایک کن کہہ دینے سے ہو جاتا ہے، بس انتظار اور کامل یقین شرط ہے۔ اور جب آپ کو لگے کہ اللہ کی مدد، اللہ کا جواب نہیں آ رہا،
تو اپنے صبر کو مضبوطی سے تھام لینا، کیونکہ آزمائش جہاں برداشت سے زیادہ ہو جاتی ہے وہیں سے کوئی نہ کوئی معجزہ ہو جاتا ہے۔ میں نے سسک کر کہا، یا اللہ میرے ہاتھ خالی ہیں، تو اللہ نے قرآن سے جواب دیا، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ قرآن گواہ ہے کہ وہ سمندر تھا جس نے ڈبویا نہیں، وہ آگ تھی جس نے جلایا نہیں، وہ پہاڑ تھا جس کی بلندی نے بچایا نہیں، وہ مچھلی تھی جو ہضم نہ کر سکی، وہ بچہ تھا جو بول پڑا۔ سوئے ہوئے لوگ 300 سال بعد اٹھ گئے، چاند کے ٹکڑے ہو گئے۔ یہ مت کہو کہ یہ ہو نہیں سکتا، بلکہ بولو کہ اے میرے رب میرے لیے آسانی فرما۔ یقین رکھیں اگر اللہ آپ کو کوئی چیز دینا چاہتا ہے تو پوری دنیا مل کر بھی اسے آپ تک پہنچانے سے روک نہیں سکتی، چاہے معاملات کتنے ہی گٹھن کیوں نہ ہوں۔ اللہ اور انسان کا تعلق سمندر سے بھی زیادہ گہرا ہے۔ اگر انسان اسے سمجھ لے تو کبھی بھی دنیا میں سہارے تلاش نہ کرے۔ ایک وقت آئے گا جب تم صبر کرتے کرتے اللہ کے اتنے قریب ہو جاؤ گے کہ دعا تمہارے دل میں ہوگی اور اللہ کن فرما دے گا۔ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ نہ کر نصیب پہ اتنے گلے اے اقبال، جب خدا راضی ہوتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ زندگی میں چاہے جتنا بھی ڈھونڈ لو ماں سے زیادہ مخلص نہیں ملے گا۔ وقت سے پہلے اور نصیب سے زیادہ کسی کو نہیں ملتا۔ انسان کو سب سے بڑا سبق وہیں سے حاصل ہوتا ہے جہاں وہ سب سے زیادہ مخلص ہوتا ہے۔ بات تو صرف یقین کی ہے، کوئی اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے تو کوئی اللہ پر سب چھوڑ دیتا ہے۔ اب ہم بچے نہیں رہے، اب والدین ہمیں اپنے مسائل بتاتے ہیں اور ہم اپنے مسائل چھپاتے ہیں۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی تڑپ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر یقین رکھیں۔ زندگی تبھی خوبصورت ہوتی ہے جب آپ کی زبان پر الفاظ سے زیادہ خاموشی اور دل میں بے صبری سے زیادہ صبر ہو۔ اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو اور اکیلا جینا سیکھو۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے دل میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوں۔ جب اللہ سے مانگ لو تو دل میں نہ ملنے کا ڈر نہ رکھو، کیونکہ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے۔ بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے رشتہ بنائے رکھے۔ کچھ لوگوں کو مخلصی راس نہیں آتی، وہ اپنے جیسوں میں جا کر ہی مطمئن ہوتے ہیں۔ مانگ کی جائے نماز پر دعاؤں نے ہمیں ایسی چیزوں سے بچایا ہوا ہے جس کا سوائے اللہ کے
کسی کو علم نہیں۔ تمہارا بہترین دوست تمہارا اللہ ہے جو بغیر کچھ کہے تمہارے حال سے واقف ہے۔ لوگ بدلتے نہیں ہیں، بس ان کی زندگی میں ہم سے بہتر لوگ آ جاتے ہیں۔ یقین کرو، نماز پڑھنے لگ جاؤ، اللہ تمہاری ساری مشکلات حل کر دے گا۔ حاسدوں کی نظر سے بچا کرو، یقین مانو یہ ہنستا کھیلتا انسان بھی کھا جاتے ہیں۔ دل کی بات صاف صاف بتا دینی چاہیے، کیونکہ بتانے سے فیصلے ہوتے ہیں اور نہ بتانے سے فاصلے۔ ہر وہ شخص بے وفا ہے جو نماز نہیں پڑھتا، جو خدا کا نہیں وہ تمہارا کیسے ہو سکتا ہے؟ آزمائش کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہی ملتے ہیں۔ سر اٹھا کر دعا مانگنا بھی جائز ہے، مگر سجدے میں سر جھکا کر مانگنے سے تاثیر بدل جاتی ہے۔ روزے دار کی دعائیں مقدر سے جیت جانے کا ہنر رکھتی ہیں، کیونکہ رمضان میں اللہ کا عرش پہلے آسمان پر آ جاتا ہے۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے انسان کے پاس دولت کا ہونا نہیں بلکہ احساس کا ہونا لازم ہے۔ زندگی کی بڑی بڑی غلطیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کم ظرف اور بزدل لوگوں پر اپنا خلوص ضائع کرتے ہیں۔ جب لالچ اور غرض کے بازار سج جائیں تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں، چاہے یہ رشتے خون کے ہوں یا دوستی کے۔ مجھے شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور تیری یاد میں رونے والی آنکھیں عطا فرما۔ رب سے مانگ کر دیکھو تو صحیح، ایک وہی تو ہے جو حقیقت میں آپ کا منتظر ہے۔ صبر کے سلے ہمیشہ خوبصورت ہوا کرتے ہیں، نیت صاف رکھو گے تو سب ملے گا جو تم چاہتے ہو۔ تم بس اپنے اللہ سے نا امید مت ہونا۔ تہجد کی نیت کر کے سویا کریں، کیونکہ اللہ رب العزت نیت پر بھی اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور ہو سکتا ہے تمہاری پسندیدہ دعا پر کن فرما دیا جائے، اور کیا پتہ اللہ تمہارے پسندیدہ شخص کو تمہارے نصیب میں لکھ کر تمہاری کہانی کو مکمل کر دے۔ اور دعائیں بے وجہ تو نہیں ہوتی، یہ جو تم ٹوٹ کر بکھرے ہو اس کے بعد معجزہ ہونا تو لازم ہے۔ دیر ہو سکتی ہے لیکن دعا رد نہیں ہو سکتی، وہ تو ہوتی ہی قبول ہونے کے لیے ہے۔ دعا دستک ہے جو اللہ کے در پہ دی جاتی ہے، جب تک وہ ذات کن نہ کہہ دے دستک دینا بند نہ کریں۔ ہمیں اللہ نہیں توڑتا، ہمیں ہماری امیدیں توڑتی ہیں اور رسوا کرتی ہیں، جو ہم اللہ کے علاوہ فانی دنیا، لوگوں اور چیزوں سے جوڑتے ہیں۔ نشانی ڈھونڈ رہے ہو تم تو بس جان لو اور خوش ہو جاؤ، اللہ کا کن ہونے والا ہے، اور وہ ایسے ہوگا کہ تم شکر کے سجدے سے سر نہیں اٹھا سکو گے۔ تم نا امید ہو کے بیٹھے ہو کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، وہ تو پہلے سے تمہاری خواہشوں کے انتظامات کر کے بیٹھا ہے۔ جو زمین والوں سے ممکن نہیں ہوتا وہ آسمان کے اس پار
فقط ایک کن کہہ دینے سے ہو جاتا ہے، بس انتظار اور کامل یقین شرط ہے۔ سب سے پہلے دعا، دعا کے بعد صبر، صبر کے بعد یقین، پھر آپ کا سفر بہترین۔ یقین سے مانگی ہوئی دعائیں کبھی خالی نہیں لوٹائی جاتی، پھر کتنی ہی تاخیر کیوں نہ ہو جائے، خیر لے کر ہی آتی ہیں۔ شاید تمہاری دعاؤں کی قبولیت اب بس چند کڑیوں کے فاصلے پر کھڑی ہو۔ مطمئن ہو جاؤ، کیونکہ اب تمہیں تمہارے صبر کا انعام بہت جلد ملنے والا ہے۔ تمہارے یہ آنسو خوشیوں میں تبدیل ہونے والے ہیں، اور آسمان سے تمہارے لیے فیاکون کے معجزے اترنے والے ہیں۔ دنیا لاکھ رکاوٹیں ہی کیوں نہ کھڑی کرے، پر اللہ کے بنائے گئے وسیلوں سے نہیں لڑ سکتی۔ جب مانگنے کی توفیق وہ دے رہا ہے تم کو، تو کیا تمہیں یہ قبولیت کی پہلی نشانی نہیں لگتی؟ جہاں اتنا صبر کیا وہاں تھوڑا اور سہی، کیونکہ سورۃ یوسف مثال ہے کہ صبر کرنے والے لوگ خوبصورت اختتام پائیں گے۔ اور ایک دن تمہیں یہ خوشخبری دی جائے گی کہ جسے تم اپنی دعاؤں میں مانگا کرتے تھے، اسے تمہارے ہمسفر کے طور پر چن لیا گیا ہے۔ جو کچھ بھی تم اللہ سے رو کر تڑپ کر مانگتے ہو، دیکھنا ایک دن حقیقت میں تمہارے سامنے ہوگا۔ دعا کر کے پریشان مت ہوا کرو، دعا کے بعد اگلا مقام صبر کا ہوتا ہے، اور صبر کا صلہ اللہ تمہیں اپنے کن کی صورت میں ضرور دے گا۔ اور اگر تمہارے نصیب میں بہتر ہوا تو تمہاری تہجد کی دعاؤں کی وجہ سے تمہیں وہ جلد حاصل ہو جائے گا جس کا تمہیں انتظار ہے، جس کے لیے تم روتے ہو، جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں مانگتے ہو۔ اللہ پر یقین کرنے سے تو وہ بھی مل جاتا ہے جو آپ نے کبھی مانگا ہی نہیں، تو یقین رکھو اس پر وہ بھی جلد مل جائے گا جو آپ کب سے رو رو کر مانگ رہے ہو۔ بس تھوڑا اور صبر، پھر اللہ کن کہہ دے گا، اور فیاکون کا نظارہ تمہارے سارے غم دور کر دے گا۔ اللہ بہت جلد تمہاری چاہت کو راحت بنا کر تمہارے قریب لے آئے گا۔ اور یاد رکھو، اللہ کی مدد تم تک آتی ہے جب قبولیت کا تصور کرنا بھی ناممکن ہو جاتا ہے۔ کیا پتہ تمہاری چاہی ہوئی چیز اب بس ایک قدم کے فاصلے پر ہو۔ یقین رکھو، اللہ تمہارا صبر، آنسو اور تکلیف ضائع نہیں کرے گا۔ تمہارا بار بار ایک ہی چیز کو طلب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ تمہیں ملنے والی ہے۔ یقیناً اللہ نے دعا قبول کرنے کے لیے ہی تمہارے دل کا حصہ بنائی ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا جو دعا اللہ نے دل میں ڈالی ہے وہ نصیب میں نہ ہو سکتا ہے وہی تمہارے حق میں بہتر ہو جو تم مانگ رہے ہو، اور اللہ بس تمہارا صبر آزما رہا ہو، اور اس آزمائش کے بعد تمہاری چاہت ہی تمہارا اجر ہو۔ جب صبر کرنا مشکل ہو جاتا ہے
بس اسی لمحے معجزے ہوتے ہیں۔ اگر تمہارے لیے صبر کرنا مشکل ہو گیا ہے تو جان لو کہ معجزہ ہونے والا ہے۔ بس تم ہمت نہ ہارنا، خود کو اکیلا نہ سمجھنا، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ وہ تمہاری زندگی سے سارے غم، مشکلیں، تکالیفیں ایسے نکال دے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ دعائیں رد نہیں کرتا۔ عطا کرنے کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن وہ عطا ضرور کرتا ہے۔ میں نے سسک کر کہا، یا اللہ میرے ہاتھ خالی ہیں، تو اللہ نے قرآن سے جواب دیا، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ نشانی ڈھونڈ رہے ہو تو بس جان لو اور خوش ہو جاؤ، اللہ کا کن ہونے والا ہے، اور وہ ایسے ہوگا کہ تم شکر کے سجدے سے سر نہیں اٹھا سکو گے۔ تمہارا بھی وقت آئے گا اور دیکھنا، تب اللہ اپنے سارے معجزے تمہارے ساتھ کھڑے کر دے گا۔ سنو، صبر کرو، اللہ تمہارے دل کی سنتا ہے، اور تمہیں وہی عطا کیا جائے گا جس کے لیے تم دن رات دعائیں مانگتے ہو۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔